حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کسرا سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے، میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال، اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا، اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے، نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ دسترخوان صاف ہوتا ہے، روٹی، بڑے گورنر تھے آپ، بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، روٹی کا لقمہ گر گیا۔ آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا، وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں، میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے اکٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا، میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا، میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں۔ دیکھو عزت کس بات میں۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے، سفیر، وزیر، نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا، منہ میں رکھا، پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا کر، آپ گورنر ہے، سوچئے تو صحیح، یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، اٹھا اٹھا کے کھا رہے۔ کان میں بات کی، کان میں۔ حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے کان میں بات کی، لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے، کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں؟ پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی، رونے لگے۔ آپ فرمانے لگے میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا، نوکریاں کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے۔ شہزادے آئے، کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ۔ والدہ آ گئی، کیا بات ہے؟ کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں، آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے، تعریف ایک تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں، سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں، پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو،
پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں. صحابہ تو تعریف کرتے ہیں. رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں, بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص, کیسر و کسرا کانپتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے. بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا, میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا, دن سارا مسجد میں گزرتا تھا, میں تجھے وقت نہیں دے پایا, معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر, میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا, کوئی چاؤ پورا نہیں کیا, میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے, رونے لگے, کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگی ایک وعدہ کرو, قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی, مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, روٹی پکا کے دیتی تھی, میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے, رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے, قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے, بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے, وہ خیر آج بھی ہیں. پروٹوکول کا ماحول آج بھی, یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب, بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا, پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا, اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے, اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں, خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے, تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا, ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے, دیہاتی ہے, بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپکی دی, کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتا ہے حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے, کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی, پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں, کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے, تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی, تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا, نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے, دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا, کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو, اپنے ماضی کو یاد رکھیں. یار صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا, تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا. مجھے بتاؤ آنے والوں, یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے, در پہ ان کے بیٹھ کر آبے زمزم پینا کیسا ہے. کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا حال, اور پھر کہنے لگے وہ فلاں فلاں باغ میں حضور اثر کے بعد جایا کرتے تھے, اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا. تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں ہی رہتا ہے, روح میری مدینے میں ہی رہتی ہے. بس سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا, کہاں وہاں ہی رہتا ہوں. ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی, مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا, دینے والے تھے نا, سوال نہیں کیا. ایک بڑی خوبصورت قندیل ایک شخص لایا, خوبصورت
लालटेन बनी होती थी वो, और उसमें तेल मिट्टी का नहीं डालते थे, खुशबू वाली कोई चीज डालते थे तो वो जलती थी। वो लाया कूफे की जामे मस्जिद में, हजरत अली कूफे आ गए, कहा हुजूर ये जला ले। जब वो लाया ना कंदील, तो हजरत अली ने जिंदगी, इमाम हसन कहते हैं मैंने अजीब जिंदगी भर सवाल नहीं किया। उससे कहने लगे मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, इस तरह की एक और मिल जाएगी। तो उस शख्स ऐसे जैसे वो अर्श पे नहीं बैठ गया कि अली ने ही मुझे कह दिया है। कहने लगा हुजूर मिल जाएगी। फरमाने लगे ले जाओ। कहते हैं वो लेके आया। तो जब वो लाया तो पहले वाली कंदील को इतना नहीं, उस कंदील को सीने से लगाया, अपना इमामे का पल्लू लेके हजरत अली ने पूछा। फिर आंखों में आंसू आए। इमाम हसन कहने लगे अब्बा जी मैं समझ नहीं पा रहा, ये आपने तो जिंदगी भर भूख काटी है, सवाल नहीं किया, तो ये क्या है? कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई थी, दिल करता है एक ले लूं और मैं हुजूर की मस्जिद में भी भेज दूं, मैं मदीने में भी भेज दूं। मेरा दिल करता है ये मस्जिद नबी में लग जाएगी तो इसकी शान बढ़ जाएगी। तो फरमाते इमाम हसन कि मैं रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर मुझे समझ आ गई है, रहते आप कूफे में है पर दिल आपका मदीने में ही बसता है, वजूद यहाँ है पर रूह आपकी रब जाने सोने महबूबा, तेरे शहर दियां की लज्जतां ने एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं ते एक रोण दोबारा जामल नहीं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हरम की मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। यहाँ गरीब फकीर दरवेश मदीना हुसन है। तवज्जो है आप हजरात की। मैं 2010 में गया था। अम्मा जी जब मैं जाने लगा तब भी मैं रोता ही गया। वापस आया तो मैं अपनी वालदा से मैंने कहा कि अम्मा ये कहीं खामी ईमान ही ना हो। मैं मदीने से पलट आया, मैं बड़ा तड़पा। मैंने कहा अम्मा जी वो जाने की जगह तो है पर दोबारा आने की जगह नहीं, वहां से दोबारा आना नहीं चाहिए। वहां से सबसे मुश्किल मरहला मदीने से लौटना है, आना नहीं चाहिए। तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी अल्लाह तुझे बार बार बुलाएगा, दुआ करनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बुजुर्गों का दरवेशों वाला जो अंदाज था। और फिर मैं दूसरी दफे उम्रे पे गया तो एक शेर था मुजफ्फर वारसी का, तो मैं वो पढ़ रहा था। मैंने कहा कि दोबारा आने की आरजू है, कि खुद को पाने की आरजू है, जो हज पे एहराम बांधते हैं अब वो बांध के आने की आरजू है। तो मैंने तो एक हज मांगा था, अल्लाह ने 2 अता फरमा दी। ये मुस्तफ़ा के मदीने की शान है, ये रसूलुल्लाह के शहर की शान है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे, सच्ची बात है, मेरे जैसे लोग, इसका मैं कभी भी मदीना मुनव्वरा में हाजिर होके लोग और बातें सोचते रहते हैं और मैं मस्जिद में बैठा होता हूं। तो मैं जब पहली दफा गया था तो एक बीबी बैठी थी, शादी सी औरत, रात को, तो अपना जुबान यार मन तुर्की बगोयम पंजाबी में वो बात कर रही थी। तो वो जुमले उसके मुझे याद रहते हैं जब मैं मदीने जाता हूँ। सादी बीबी जन्नतुल बकी के बाहर बैठी, तो बूढ़ी अम्मा सादे से कपड़े, तो शेर पढ़ रही थी। वो क्या शेर था उसका, कोई वो उस पे शायराना रदीफ, काफी ये पूरे नहीं उतरते, लोग कहेंगे ये मिसरा शायद लिहाज से ठीक नहीं है, सनद के लिहाज से, लेकिन उसका अंदाज था ना तो था बड़ा बाकमाल। वो वहां बैठी पता क्या कह रही है, वेखो नहीं वेखो कि करम कमाए सू। लोग कहेंगे रदीफ काफिये के लिहाज से शायद ठीक नहीं, लेकिन उसकी फिक्र कितनी ठीक है, सोच कितनी ठीक है। कहती वेखो नहीं वेखो किड्डे करम कमाए सू, मेरे जे गंदे मंदे दर ते बुलाए सू। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के अय्याम करीब आए तो हुजूर ने सुर्ख पट्टी बांधी, तेज बुखार है नबी करीम को। 2 सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात, नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे
किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं। उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया, भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है। किसी को तकलीफ पहुंची हो, सहाबा फूट के रोने लगे। महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई। आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो? अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे? हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे इन दो शहजादों के जिस्म पर, नबी पाक के करीब ना जाए। मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते हैं दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा, फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा, कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है? हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे, नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, जहां लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया, जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सफ़े सीधी कराते लग गया था, आपने कहाँ मारा था? या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए, वो बहू से ही क्यों ना करे, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेजान नहीं लगेगा। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तैयबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से, उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया, कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहाँ तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते हैं
کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا، کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے، اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے،
جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی. میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے. وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا. ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. تو میں روز رونے لگا ہوں. مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا. میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر. تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا،
پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی, چھوٹے بڑے کی, ذات برادری کی, حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی. اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا, اب یہ کوئی معاملہ نہیں. پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں. الا ماشاء اللہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا, آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پنڈ والے, یہ تو بڑا آسان کام ہے, تو جان چھڑانے والی بات ہے. ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا, بھی تو آسان کام ہے, جان چھوٹ گئی. میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے, کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی, تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے, ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. عزیز دوست, ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں, ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے. بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو, کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں, تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے, آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ ترجیح آخرت کو, اللہ کی ذات کو. ہماری آخرت کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے, آخرت میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں, آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے پا سکتے ہیں, اس کو ترجیح دینی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے, ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر ابو ذر ہے, یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا, صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی, کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں, طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار, وہ راہزنی کرتا تھا, لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا, لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار, طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس تھا, پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر, ان کا نام جندب ہے اصل میں, ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں, ابو ذر غفاری کہلاتے. فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے منع کرتے ہیں, صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں, لیکن لوگ سارے مخالف ہیں. یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں. لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں, صبح کچھ, دوپہر کچھ, شام کچھ, اسے نہ کاؤنٹ کریں. انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں خود جا کے پتہ کروں گا. کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا, میں تو کچھ اور سمجھا تھا, وہ کچھ اور نکلا. مکے والوں نے بڑا مارا. مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی. اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ, بھوک بھی بڑی تھی, رہنے کو جگہ نہیں تھی, حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا. میرے نصیب دیکھو, مجھے ایک شخص نے نہ آ کے ہلایا, کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر